بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وكأنهم لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صلاة و سلاما علیک یا حبیب رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا قائد الغر المحجلین۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم حاضرین اور معزز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 سے 100 تک کی تلاوت کا جو شرح حاصل ہوا ہے، آج کے اس درس کے دورانیہ میں اس کے تفصیلی فوائد اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، ہمارے گزشتہ گناہوں سے درگزر فرمائے۔ رب العزت نے ان تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں یہود کے ایک عمل کی مذمت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ سے پہلے جب مشکلات ہوتی، جنگیں ہوتی، تو اللہ کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت امام طبری رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ وہ روایت نقل کی ہے جس میں اس بات کی ذکر ہے، اس بات کا تذکرہ ہے کہ وہ جنگوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل قرآن کے واسطہ سے دعائیں مانگتے تھے، اور جس وقت آپ کی بعثت ہوئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر گئے اور ضد کی۔ اس ضد بازی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ٹھہرے۔ حالانکہ کائنات فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہماری خاطر ہم پر نازل کیا گیا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے ماں سوا کا انکار کرتے تھے، یعنی قرآن مجید کا وہ انکار کرتے تھے اور صرف کہتے تھے کہ ہماری خاطر جو تورات نازل ہوا ہم اسی کو مانیں گے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، اور جو کتاب یہ قرآن ہے یہ تو اس کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس تھی۔ حالانکہ کائنات فرماتا ہے کہ جو کتاب ہم نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری یہ تو ان کی پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی۔ تورات کو بھی اللہ کی سچی کتاب کہتی تھی، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے کہ انجیل بھی اللہ کی سچی کتاب ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اللہ پاک فرماتا ہے میرے حبیب آپ ارشاد فرما دیں
کہ تم اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم ایمان والے ہو؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تو وہ لوگ موجود نہیں تھے جنہوں نے نبیوں کا قتل کیا۔ انبیاء کا قتل ان کے باپ دادا نے کیا، آبا و اجداد نے کیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اپنے دور کے لوگوں کو مخاطب کروا رہا۔ مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ لوگ انبیاء کو قتل کرنے والے نہیں تھے، لیکن یہ قتل کرنے والوں کے فعل پہ راضی تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا وہ ٹھیک قتل کیا ہے، تو یہ ان کی تصدیق کرتے تھے، اس پہ خوش تھے، اس کو بیان کرتے تھے اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کو بھی مذمت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا کہ یہ اگرچہ انبیاء کو انہوں نے خود قتل نہیں کیا، لیکن انبیاء کے قاتلین کی حمایت کی، ان کا اچھا ذکر کرتے تھے اور انبیاء کے قتل کو برا نہیں کہتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، بینات روشن دلیلیں لے کر آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا دیا۔ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ واضح نشانیاں عطا فرمائیں، دلائل عطا فرمائے، جن کی روشنی میں ان کی قوم کے لوگ سمجھ سکتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ذرا وضاحت فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے بے شک موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات بینات عطا فرمائیں، 9 نشانیاں عطا فرمائیں، اور وہ کھلی نشانیاں تھیں، روشن نشانیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ وہ 9 روشن نشانیاں تھیں۔ امام طبری، علامہ ابن کثیر اور جمہور مفسرین کے نزدیک وہ 9 نشانیاں کیا تھیں؟ ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، آپ کی لاٹھی مبارک تھی، اور یہ ایک روشن معجزہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ پتھر پہ لگایا تو پتھر سے چشمے جاری ہو گئے۔ آپ اگر کسی جگہ سائے کی ضرورت ہوتی، اس اپنے عصا مبارک کو زمین میں گاڑتے تو وہ سایہ دار درخت بن جاتا، اور جب پھل کی ضرورت ہوتی تو آپ اس کو زمین پہ گاڑتے تو وہ پھلدار درخت بن جاتا۔ ضرورت پوری ہو جاتی، آپ ہاتھ مبارک میں لیتے تو پھر عصا بن جاتا۔ تو عصائے موسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ تھا۔ قرآن حکیم میں بیان ہوا کہ جادوگروں نے جب اپنی رسیاں پھینکی اور وہ اژدہا بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پھینکے، تو عصا مبارک پھینکا، وہ معجزے کی طاقت تھی، وہ سارے اژدہوں کو، سارے سانپوں کو نگل گئے۔ تو یہ ایک روشن نشانی تھی۔ دوسری نشانی تھی ید بیضا،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا نورانی معجزہ دیا کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک کو بغل کے نیچے رکھتے، پھر جب باہر نکالتے تو سورج سے زیادہ وہ نورانی ہوتا تھا، اس کی چمک ہوتی تھی۔ تیسری کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آپ کی لکنت کو دور فرمایا، جو زبان کے اندر رکاوٹ آتی تھی وہ دور ہو گئی، اور یہ بھی معجزہ تھا، آپ کی دعا کی قبولیت تھی۔ ایک نشانی یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو چیر دیا اسی عصا مبارک کے ذریعے سے۔ ایک نشانی یہ تھی کہ جو منکرین تھے ان کے لیے اوپر سے ایک کیڑوں کا عذاب نازل ہوا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے پرندے سے آتے تھے، وہ کچھ شکل ان کی کیڑوں کی ہوتی تھی اور کچھ ان کی شکل پرندوں جیسی ہوتی تھی۔ وہ آتے اور فصلوں کی فصلیں ساری چاٹ جاتے، طوفان آتے اور بدن کے کپڑوں کے اندر جوؤں کا پیدا ہونا، یہ بنی اسرائیل سے شروع ہوا جو نافرمانی کرتے تھے۔ تو اس طرح کی عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے۔ یہ نشانیاں تھیں کہ جو حق کو جھٹلاتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حمایت کرتا تھا، اور نبی کے مخالفین کو اللہ تعالیٰ یوں سزا میں اور تکلیف میں مبتلا فرماتا۔ ایک نشانی یہ تھی کہ مینڈکوں کا عذاب آ گیا۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے، ہر برتن کے اندر مینڈک آ جاتے، کھانا کھانے بیٹھے دسترخوان پر مینڈک آ جاتے، تو ایک مینڈکوں کا عذاب آ گیا۔ یہ واضح نشانیاں تھیں کہ یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہر گھر کے اندر، برتنوں کے اندر، گھر کے کمرے کے اندر، رات کو چارپائیوں کے اوپر، دن کو دسترخوانوں کے اوپر مینڈک ہر طرف سے آتے جاتے تھے۔ یہ بھی ان پر ایک عذاب تھا۔ اور ایک عذاب یہ تھا، تکلیف یہ تھی کہ کھانے پینے کے برتنوں میں قدرتی خون آ جاتا تھا، لیکن ان نشانیوں کے باوجود وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ حالانکہ یہ جو چیزیں تھیں وہ ان لوگوں کے لیے آئی تھی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کفر اختیار کیا اور باطل پر ڈٹے رہے، لیکن ان کے ماننے والوں کو، ان کی اولادوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم ان سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس وتمنوا الموت ان كنتم صادقين۔ یہودی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے ایک خاص مقام رکھا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ جنت میں تمہارے لیے ایک بڑا اچھا مقام ہے، تو تم موت کی تمنا کرو، تم موت کی تمنا کرو، اللہ سے دعائیں کرو کہ اللہ تمہیں موت دے دے تاکہ تم جنت میں پہنچ جاؤ۔ اس جنت کی طلب میں موت طلب کرو۔ اگر تم سچے ہو اور تمہیں یہ یقین ہے کہ جنت میں تمہیں ایک ایسا مقام ملے گا۔ وہ کہتے تھے ہمیں جنت میں ایک خاص مقام دیا جائے گا، تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہو کہ یہ موت کی تمنا کرے۔ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، یہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرمائی، یہ مستقبل کی خبر تھی۔ فرمایا ہرگز وہ موت کی تمنا نہیں کرے۔ مشرکین جو تھے وہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے وہ لمبی زندگی مانگتے تھے کہ ہزار سال تک زندہ رہے۔ تو ان کو کہا گیا کہ تم تو آخرت کو مانتے ہو اور کہتے ہو جنت میں ہمیں بڑا مقام ملے گا، تو اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں موت دے، کیونکہ موت جیسے ہی آئے گی جنت میں تمہیں مقام مل جائے گا۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، اے حبیب یہ ہماری طرف سے خبر ہے کہ ہرگز یہ ایسی تمنا نہیں کرے۔ بما قدمت ایدیہم،
اس لیے کہ ان کرتوتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کر رکھے ہیں، جو بدعمالیاں انہوں نے آگے بھیج رکھی ہیں، اس لیے اپنے برے اعمال کے نتیجے سے یہ ڈرتے ہیں اور یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اگر یہ اس بات میں سچے ہیں کہ ہمارے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے تو تمنا کریں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے اور دلائل نبوت میں سے یہ آیت ہے، ورنہ یہود کے پاس موقع تھا کہ وہ دعا کرتے کہ ہمیں موت آ جائے تو قرآن کو جھٹلا دیتے۔ قرآن کہہ رہا تھا کہ یہ نہیں موت کی تمنا کریں گے، اگر وہ تمنا کر لیتے تو یہ آیتوں کا جھٹلانا لازم آتا، ان آیتوں کو جھٹلا سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے اس لیے کہ اللہ نے جو خبر دی وہ پوری ہو کر دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جتنے ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے دلائل نبوت میں سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور قرآن کی سچائی پر اس آیت کو بھی پیش کیا ہے کہ قرآن نے کہا کہ یہ موت کی تمنا نہیں کر سکیں گے۔ اگر وہ ضد میں آ کر تمنا کر لیتے تو اس آیت کی خلاف ورزی ہو جاتی، یہ خبر جھوٹی ہو جاتی، لیکن انہوں نے تمنا نہیں کی اور اللہ کی خبر سچی ہو کے دی۔ یہ جو انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں، انبیاء کے غلام جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی کرامات، یہ معجزوں کا تسلسل ہوتا ہے۔ حضرت امام شاہرانی نے الواقیت والجواہر میں لکھا ہے کہ جو چیز نبی سے معجزے کے طور پر ممکن ہے، یعنی نبی معجزے کے ذریعے جو کام کر سکتا ہے، اس نبی کی امت کا صالح اور نیک بندہ حق کو ثابت کرنے کے لیے کرامت کے طور پر کر سکتا ہے۔ قرآن مجید معجزوں کو بھی ثابت کرتا ہے اور کرامات کو بھی ثابت کرتا ہے۔ اہل سنت چاہے اشعریہ ہو یا ماتریدیہ ہو، یہ اس بات کرامت کو قرآن سے مانتے ہیں کہ جس طرح نبیوں کو اللہ معجزہ دیتا ہے، نبیوں کے علاوہ جو اللہ کے نیک اور مقبول اور مقرب بندے ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ ان کو کرامت دیتا ہے۔ جیسے سیدہ مریم نبیہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ولیہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی کہ بغیر موسم کا پھل عطا فرمایا۔ یہ کرامت عطا فرمائی کہ بن باپ کے ان کے ہاں بغیر خامد کے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو جس طرح معجزات حق ہے، اس طرح کرامات بھی حق ہے۔ آج کل جدید دور میں ایسے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان آیتوں کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں پہلے تو ہو سکتا تھا لیکن اس دور میں کرامت نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کی امتوں پر تو یہ کرم کر دیا کہ ان میں کرامتیں ہو، لیکن اس امت کو معلوم کر دیا گیا، پتہ نہیں اس امت کے ساتھ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ کسی کو کیا قد ہے، کیا ضد ہے۔ عجیب بات ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی کرامتوں کو تو مانا جائے کہ اصحاب کہف کی کرامت اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ جب وہ غار کے اندر لیٹے ہوتے تھے، اللہ فرماتا ہے جب سورج نکلتا تھا تو وہ راستہ بدل کے جاتا تھا۔ تقرضہم، فرمایا اذا غربت شمس، جب سورج نکلتا تھا اور غروب ہوتا تھا تو سورج اپنی کرنوں سے ان کو بچاتا تھا، اپنا راستہ بدل لیتا تھا کہ اصحاب کہف کے جسموں پر نہ پڑے۔ تو اگر اصحاب کہف پہلی امت کے ولیوں کے لیے اور نیک بندوں کے لیے ایسی چیز ہو سکتی ہے تو امت محمدیہ کے ولیوں کے لیے کرامت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب یہاں میں اس کرامت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مجدد اسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پیشن گوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے دوبارہ پھر وہ حج کریں گے، حج کے بعد مدینہ شریف جائیں گے اور سرکار کی قبر مبارک پر سلام پیش کریں گے، اور حضور نے فرمایا کہ جب وہ سلام کریں گے میں اپنی قبر سے ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام جب وصال ہوگا تو ان کو دفن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں وہ جگہ باقی ہے ایک قبر کی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہو۔ جب مرزا قادیانی نے کہا کہ میں ہی وہ مسیح موعود ہوں، یعنی قرآن میں احادیث میں جس عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ آئیں گے، وہ کہتا تھا کہ میں ہی وہ عیسیٰ ہوں۔ اس نے مختلف 12 دعوے بدلے ہیں،
اس میں اس نے یہ بھی کہا کہ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور اس کے ماننے والے اب بھی اس کو مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سیف چشتیائی کے اندر کہ مرزا کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام تو حج کریں گے، اس کے بعد مدینہ شریف جائیں گے اور سرکار کی قبر پہ سلام پیش کریں گے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا میں اللہ پہ یقین کر کے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ مرزا اپنی زندگی میں حج نہیں کر سکتا اور مکے مدینے نہیں جا سکتا۔ یہ بہت بڑی بات تھی، یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی کہ کسی مسجد کا کوئی مولوی چھوٹی سی بات کر دے، یہ ایک ذمہ دار بندے کی بات تھی، ایسا ذمہ دار بندہ جس کو پوری امت نے اپنا امام مانا تھا، جس کو ایک فرقے نے نہیں، ساری امت، تمام علماء نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے آپ کو لاہور میں آگے کیا تھا مرزے سے مقابلے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں، اور فرمایا میری پیشن گوئیوں کی عادت نہیں ہے، لیکن ایک میں بھی پیشن گوئی کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی تو یہ ہے کہ وہ مدینہ شریف جائیں گے اور سلام پیش کریں گے اور وہ حج بھی کریں گے، اور یہ جو کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں یہ جھوٹا ہے، یہ مکے مدینے نہیں جا سکتا، اس کو حج نہیں نصیب ہو سکتا۔ اس خبر کو جھوٹا کرنے کے لیے مرزا چاہتا تو لوگ جاتے تھے، وہ بھی حج میں چلا جاتا، لیکن اللہ نے سچ کر دکھایا اور پھر میرے علی شاہ صاحب کی بات پوری ہوئی، وہ اپنی زندگی میں مکہ شریف مدینہ شریف نہیں جا سکتا۔ تو یہ کرامات جو ہوتی ہیں معجزات کا تسلسل ہے، اس پر پھر بھی انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ موت کی تمنا کریں، لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت کی جو تمنا ہے اس کو تو حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مصیبت کی وجہ سے تم میں سے کوئی بندہ موت کی آرزو نہ کرے، کہ مشکلات میں آ گیا اور پریشانی میں آ گیا اور اللہ سے موت مانگے، ایسا نہ کرے۔ بعض اوقات کوئی بندہ حالات سے تنگ ہو جاتا ہے اور موت کی تمنا کرتا ہے، موت کی دعائیں مانگتا ہے، تو حضور نے منع کیا کہ پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کی وجہ سے موت کی دعا کوئی نہ مانگے، اور فرمایا اگر اس نے دعا کرنی ہے، اتنا تنگ ہو گیا ہے حالات سے کہ زندگی سے تنگ ہے، تو وہ اللہ سے ایسے دعا کرے کہ یا اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اس وقت تک زندہ رکھنا، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ یعنی براہ راست ڈائریکٹ موت کی دعا نہ کرے، اللہ سے ایسے دعا کرے کہ یا اللہ ما کانت الحیات خیرا لی، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ۔ یعنی اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو انوالو کر رہا ہے اور اس کی طرف سے خیر طلب کر رہا ہے، اور میں جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دینا۔ تو دنیاوی تکلیفوں اور دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے موت کی دعا کرنا منع ہے، اور اگر کوئی اس لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات نصیب ہو تو پھر یہ دعا کرنا سنت ہے، یہ آرزو سنت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم کھا کے رسول پاک فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں اور پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ملاقات کے لیے موت کی تمنا فرما رہے ہیں اور آرزو کر رہے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر مدینہ شریف کے فضائل والے چیپٹر میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے، اللہ ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اپنی راہ میں، وجعل موتی فی بلد حبیبک، اور یا اللہ میری موت اپنے حبیب کے شہر میں کرنا۔
یہ بخاری شریف کے اندر حضرت عمر فاروق کی دعا ہے کہ یا اللہ میری موت شہادت کی ہو اور مدینہ شریف میں ہو۔ صحابہ اکرام فرماتے تھے، ہم حیران ہوتے تھے یہ کس طرح ہوگا، مدینہ شریف تو حرم ہے، حرم میں تو جنگ ہی بنا ہے، مدینے میں تو جنگ ہوگی نہیں، حرم میں تو کوئی جنگ ہونی نہیں، تو یہ شہادت بھی مانگ رہے ہیں اور مدینے میں مانگ رہے ہیں۔ تو جس دن حضرت عمر فاروق پر مدینہ طیبہ میں قاتلانہ حملہ ہوا، فجر کی نماز تھی، آپ شہید ہوئے، تو صحابہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی دعا کا مطلب کیا تھا۔ یہ حیرت تو ہوتی تھی نا کہ مدینہ شریف تو شہادت تو تب بنتی ہے کہ جب بندہ جنگ کرے، لڑائی ہو، اب یہ حرم ہے، حرم میں تو جنگ ہی منع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو ایسے قبول فرمایا کہ مسجد نبوی میں نماز فجر میں امامت کے دوران آپ پر حملہ ہوا اور آپ شہید ہو گئے۔ تو موت کی تمنا اور شہادت موت کی تمنا کا نام ہے، اور حضرت عمر فاروق دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب مقصد نیک ہو اور نیت اچھی ہو اور اللہ کا دیدار اور جنت اور اللہ کی رضا مطلب ہو تو پھر موت کی دعا کی جا سکتی ہے، لیکن دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر، زندگی سے تنگ آ کر دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جس بندے کو یہ بات پسند ہے اور آرزو کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میری ملاقات ہو، اللہ بھی یہ چاہتا ہے، اللہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس بندے سے میری ملاقات ہو۔ جو اللہ کے دیدار کی تمنا کرتا ہے اللہ بھی اس کو دیکھنا چاہتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے موت کی دعا مانگنا جائز ہے، لیکن زندگی سے تنگ آ کر اور بے صبر ہو کر یہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ تطبیق ہو گئی دونوں چیزوں میں کہ قرآن مجید نے جو یہ چیلنج کیا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے لیے جنت میں بڑا اعلیٰ مقام ہے تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، اور فرمایا لن یتمنوا ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو شخص اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یہود کہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے راز کی باتیں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں، کہتے تھے میکائیل علیہ السلام کے ساتھ ہماری دوستی ہے اور جناب جبریل علیہ السلام ہمارے دشمن ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہود کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یہودیوں نے کہا کہ ہمارے 4 سوال ہیں اور ان سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پہلے مجھے اس بات کی ضمانت دو کہ اگر میں سوالوں کے صحیح جواب دوں تو تم مجھے اللہ کا نبی مان لو، پھر اسلام کو قبول کر لو۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے قرآن کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ بنی اسرائیل کے لیے ہر قسم کے کھانے پینے کی چیزیں حلال تھیں، ہاں ایک چیز ایسی تھی جو حلال نہیں تھی، جو اسرائیل نے، یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے آپ پہ حرام کر دی تھی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سی چیز تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے خود ناجائز کر لی تھی، نہیں استعمال کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے تورات کو نازل کیا، اگر میں صحیح جواب دوں تو تم مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے، اور جب بیماری زیادہ ہو گئی تو یعقوب علیہ السلام نے ایک منت مانی، ایک نظر مانی
کہ اللہ اگر مجھے صحت دے دے تو میری جو سب سے پسندیدہ خوراک ہے میں آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے منت مانی کہ اللہ مجھے صحت دے دے تو جو سب سے زیادہ مجھے اچھی غذا لگتی ہے، مجھے پسند ہے، وہ میں نہیں کھاؤں گا آئندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا جو دودھ تھا یہ زیادہ پسند تھا، یہ شوق سے کھاتے تھے۔ تو آپ نے اس کے بعد اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ نہیں کھائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہی تھا جو یہود خود جانتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹنی کا دودھ زیادہ پسند تھا۔ دودھ کوئی بھی ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں بھی کتاب الطعام کے اندر جہاں کھانے پینے کے آداب ہے، یہ حدیث آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز کھاتے پیتے تھے تو پھر دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یا اللہ جو ہمیں تو نے دیا ہے اس میں اور برکت دے، اور وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، اور جو تو نے ہمیں کھلایا ہے اس سے بہتر خوراک ہمیں دے دے۔ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ جو دیا ہے اس میں برکت دے، جو ہم نے کھایا ہے اس کو برکت والا بنا دے، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، اور آئندہ ہمیں اس سے بہتر خوراک دے۔ یہ سنت ہے، یہ دعا کرنا کہ کھانا کھا کے آپ دعا کریں یا اللہ جو کھا لیا ہے اس کو برکت والا بنا دے اور آئندہ اس سے زیادہ اچھی، اس سے بہتر خوراک دے۔ پانی پیتے تو یہی دعا، گوشت کھاتے تو یہی دعا، کھانا کھاتے تو یہی دعا، حلوہ مبارک کھاتے تو یہی دعا۔ لیکن جب آپ دودھ پیتے تھے تو پھر فرماتے تھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یا اللہ جو ہمیں دیا ہے یہ برکت والا بنا دے اور یہی اور زیادہ دے۔ یعنی باقی کھانے پینے کے بعد فرماتے تھے اس سے بہتر دے جو کھایا ہے، اور دودھ کے بعد فرماتے تھے، یہ نہیں فرماتے تھے اس سے بہتر دے، فرماتے تھے یا اللہ جو دیا ہے اس یہی زیادہ دے، دودھ ہی زیادہ دے ہمیں۔ دودھ سے بہتر کی دعا نہیں تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، اس لیے کہ سرکار جانتے تھے کہ دنیا میں دودھ سے بہتر خوراک ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے یہ دعا نہیں فرماتے تھے کہ دودھ سے بہتر، فرماتے تھے یہی زیادہ دے۔ اس لیے دودھ ایک مکمل خوراک، خواب میں بھی اگر دودھ ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق آئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ آپ دودھ پی رہے ہیں اور آپ نے اپنا بچا ہوا دودھ مجھے دیا ہے، فرمایا تمہیں ہمارے علم میں سے حصہ ملے گا۔ دودھ حضرت تمام انبیاء کرام، ابن ابی شیبہ کے اندر ایک حدیث آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری مسلم ان کے دادا استاد ہیں، محدثین میں بڑا مقام ہے۔ اس میں وہ حدیث لکھتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی تھے علیہ السلام پہلی امتوں کے، اور ان کے جسم میں کمزوری پیدا ہو گئی، جو انسانی وجود میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، بڑھاپا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، اللہ کریم میں کمزور ہو گیا ہوں، تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے نبی، دو طاقت والی چیزیں ملا کر کھاؤ، تمہارے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ دودھ میں گوشت ملا کر کھاؤ، دودھ کے اندر گوشت کو پکا کر، جس کو وائٹ میٹ بھی کہتے ہیں، یہ اس نبی نے، یہ ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث مبارک آتی ہے۔ تو انہوں نے جب دودھ کے اندر گوشت پکا کر کھایا تو اللہ نے ان کے وجود کو طاقت عطا فرمائی، ان کی کمزوری دور ہو گئی۔ ویسے گوشت کسی بھی طریقے سے کھایا جائے، اطباء کہتے ہیں کہ اس سے قبض پیدا ہوتی ہے، لیکن جب دودھ میں پکایا جائے تو قبض پیدا نہیں ہوتی۔ یہ وہ طریقہ تھا جو اللہ نے اپنے ایک نبی علیہ السلام کو بتایا تھا۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ مرد کا پانی اور عورت کا پانی کیسا ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ دونوں کا جو وہ مادہ ملتا ہے، جو باپ کی پیٹھ کی ہڈیوں سے اور ماں کی چھاتیوں سے نکلتا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا پانی سفید رنگ کا اور گاڑھا ہوتا ہے، عورت کا پتلا اور زرد رنگ کا ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پانی غالب آ جائے
بچہ اس جنس کا ہوتا ہے. اگر مرد کا وہ پانی غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر خاتون کا آ جائے بیوی کا تو بچی پیدا ہوتی ہے. پھر اگلا سوال حضور نے فرمایا کہ اب بچہ کبھی باپ پہ جاتا ہے اور کبھی اس کی شکل ماں پہ جاتی ہے. فرمایا یہ اللہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اسے باپ کی شکل عطا فرما دے یا ماں کی شکل عطا فرما دے. اور مادوں میں سے جو مادہ غالب آتا ہے اس سے جنس بنتی ہے، بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی. اور جو شکل ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے جیسی شکل عطا فرما. انہوں نے کہا تیسرا سوال کہ جو امی نبی ہے اس کی آنکھیں کیسی ہوتی؟ یہ تورات کے اندر بیان ہوا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو گواہ کر کے میں کہتا ہوں جو امی نبی ہوتا ہے اس کا دل نہیں سوتا، آنکھیں سو جاتی ہیں. نبی کو نیند آتی ہے لیکن ان کا دل بیدار رہتا ہے. نبی کی نیند غفلت کی نیند نہیں ہوتی، اس لیے عام بندے کی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ بیداری کی نیند ہوتی ہے، آنکھ ان کی سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے. 3 سوالوں کے جب سرکار نے جواب دیے وہ مانتے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا سوال کرو اور دیکھو اگر میں نے جواب صحیح دیا تو قبول کرو گے. انہوں نے کہا قبول کریں گے. تو کہنے لگے کہ آپ کا دوست کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا دوست جناب جبریل علیہ السلام، اور اللہ نے جس کو بھی نبی بنا کے بھیجا ہے جبریل علیہ السلام کو اس کا دوست بنایا. انہوں نے کہا کہ ہم پھر آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جبریل سے ہماری مخالفت ہے، میکائیل علیہ السلام کے ساتھ ہماری دوستی ہے. یہ کہہ کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل کی من کان عدوا للہ، جو اللہ کا اور رسولوں کا اور جبریل و میکائیل کا دشمن ہو، اللہ رسول اور فرشتوں کو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ اپنا ہی بگاڑ کرتا ہے. یہ اب فرمایا اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جب یہ وعدہ کرتے ہیں پھر ان میں سے ایک فرید اس وعدے کو پشت ڈال دیتا ہے، اس سے پھر جاتے ہیں. بل اکثرهم لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہیں، انہوں نے پہلے نہیں ماننا تھا، بس ان کی حجت بازی تھی، ان کی ضد تھی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا مصدق لما معهم، وہ رسول آیا عظیم رسول جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس تھی. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان لوگوں نے جن کو کتاب دی تھی، اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی اور ان کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اس کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. کانہم لا یعلمون، جیسا کہ انہیں کس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. جب وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نشانیوں سے جانتے تھے، اللہ کے رسول کو جانتے تھے، لیکن جب وہ رسول آ گئے تو ان کا انکار کر بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی پیغام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبولوں، اللہ کے محبوبوں کی دوستی یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے، اور ان کے ساتھ دشمنی یہ اللہ سے دشمنی کی دلیل ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، 3 مقام پہ آتی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میرے دوست سے، میرے ولی سے دشمنی رکھے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ جنگ کرے. قرآن اور حدیث میں 2 چیزوں کو اللہ کے ساتھ جنگ قرار دیا گیا، ایک سود کو اور ایک اللہ کے محبوبوں کے ساتھ دشمنی کو. اور صحابہ اکرام اس بارے میں اتنے خوف زدہ رہتے تھے. مستدرک امام حاکم کے اندر یہ حدیث ہے، اور بھی کتب حدیث کے اندر موجود ہے. ایک صحابی مسجد نبوی کے اندر بہت پریشان بیٹھے تھے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا کہ یہ حدیث جب سے سنی ہمیں پریشان ہوں کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے اور عداوت کرے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کون اللہ کا دوست ہے، کون اللہ کا دوست نہیں ہے. میں کسی ایسے بندے کے ساتھ دشمنی کر دوں جو اللہ کا دوست اور اللہ کا محبوب ہو تو یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ اور اللہ کا میرے ساتھ ہی جنگ ہو جائے گی. اس لیے میں پریشان رہتا ہوں. اس لیے بزرگان دین اور اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بندے کو اپنے آپ سے حقیر نہ سمجھو،
کیا پتہ آپ کو خبر نہ ہو اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہو کہ اللہ نے اس کو اپنا مقبول اور محبوب بنایا ہو۔ جو اللہ کا فضل ہے یہ اعمال کو بھی نہیں دیکھتا۔ جب فضل ہو جاتا ہے بندے کے ماضی کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے، سارے ماضی کی برائیوں کو مٹا کر اللہ کسی کو اپنا محبوب اور مقبول بنا لیتا ہے۔ اس لیے ہر بندہ جو آپ کے سامنے آئے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھیں کہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور ہمارے علم میں نہ ہو، کیونکہ اعمال کی یہ خبر گیری اللہ کی ذات کو ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بندہ کتنا ہی گناہ گار ہو لیکن رات کو وہ اللہ سے صلح کر لیتا ہو، اللہ سے توبہ کر لیتا ہو اور اللہ سے معافی مانگ لیتا ہو، اور اللہ نے بندے کی نظر شروع ہونے سے پہلے توبہ کا موقع دیا ہوا ہے۔ ہمیں لوگوں کے اعمال پر پابند نہیں بنایا گیا اور نگران نہیں بنایا گیا، اس لیے جس کو دیکھو اپنے آپ سے بہتر سمجھو۔ حضرت سیدنا امام ناطق بالحق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تین چیزوں کے اندر ڈھونڈو، اللہ کی رضا کو نیکی میں ڈھونڈو، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، پتہ نہیں تم چھوٹی سی کوئی نیکی جس کو کر رہے ہو اللہ کو وہی پسند آ جائے اور تم سے راضی ہو جائے۔ بعض اوقات بندے کو پتہ نہیں ہوتا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ اس لیے اس کی بخشش ہو گئی کہ وہ راستے میں جا رہا تھا، ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، اس بندے کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اس نے اپنی جو کپڑا تھا اس کو پھاڑا، اپنی جوتے کے ساتھ باندھا اور کنویں سے پانی دور سے نکال کر کتے کو پلایا، اللہ نے اس وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ سیاستہ کے اندر یہ حدیث مبارک ہے۔ اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، شاید اسی میں خدا کی ناراضگی ہو۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو میں نے دوزخ کے اندر عذاب میں دیکھا، اور وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اسے کھولا نہیں، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا اور نہ اس کو کھولا کہ وہ خود جا کر کچھ کھا پی لیتی، بلی بھوک پیاس سے مر گئی، اس وجہ سے میں نے ایک عورت کو دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ تو کسی بھی گناہ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی سی چیز ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے چھوٹی سی غلطی پر ناراض ہو جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹی سی نیکی پر وہ راضی ہو جائے۔ اور فرمایا نیکی میں اللہ کی رضا کو تلاش کرو، گناہ میں اللہ کی ناراضگی کو مد نظر رکھو، اور اللہ کے عام بندوں میں اللہ کے خاص بندوں کو تلاش کرو۔ عام بندوں کے اندر وہ بندے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ نے خاص بنایا ہوا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتاب الحدود میں، کس میں؟ حدود، اس میں یہ حدیث آتی ہے قصاص کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی زمین پر ہوتے ہیں، اشعث اغبر، اشعث ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، بال الجھے ہوئے ہوتے ہیں، اغبر ان کے جسم پر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، ان کے جسم پر مٹی پڑی ہوتی ہے، گردآلود ہوتی ہے، میلے کچیلے ہوتے ہیں، مدفوع بالابواب، اور ان کی حالت ظاہری ایسی ہوتی ہے اگر لوگوں کے پاس آئیں تو دروازوں سے ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، کوئی بندہ ان کو اپنے دروازے سے اندر آنے نہیں دیتا، ایسے بندے ہوتے ہیں۔ اور رسول پاک فرماتے ہیں ان کا مقام یہ ہوتا ہے لو اقسم علی اللہ لا برا، وہ یقین کے ساتھ کوئی بات کہہ دے کہ اللہ ایسے کرے گا تو اللہ ان کو سچا کر دیتا ہے، ان کا یقین اللہ پہ ایسا ہوتا ہے، ان کے قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی بات پر ڈٹ جائے تو اللہ ان کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا، ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ کتاب الحدود میں اس لیے آتی ہے کہ ایک بندے سے ایک غلطی ہوئی، اس نے دوسرے کا کوئی جسم کا حصہ توڑ دیا۔ اب قرآن میں ہے کان کے بدلے کان ہے، کسی نے کسی کی آنکھ نکال دی تو اس میں اس بدلے میں اس کی آنکھ نکالی جائے، اگر کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا بدلے میں اس کا کان کاٹا، بازو توڑا تو بازو کے بدلے بازو ہے، جان کے بدلے جان ہے۔ اب ایک بندے نے دوسرے کے جسم کا ایک حصہ توڑ دیا،
اب قرآن مجید کے مطابق تو یہی فیصلہ بنتا تھا کہ اب جسم کے بدلے جسم، بازو کے بدلے بازو، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنائی تو جس شخص نے وہ کسی کا عضو توڑا تھا ان کا ایک رشتہ دار بول گیا، اس نے کہا اللہ کی قسم اس کے جسم کا حصہ نہیں کٹے گا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد جنہوں نے بدلہ لینا تھا انہوں نے اسلو کر لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بھی اللہ کے بندے اس دنیا میں ہوتے ہیں جن کی ظاہری حالت بہت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ان کو اپنے دروازوں پہ نہیں آنے دیتے، جسم میلے ہوتے ہیں اور وہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے اللہ ان کو سچا کر دیتا ہے۔ حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیف الملوک کے اندر 2 شعروں میں ان لوگوں کا مقام بیان کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے کہ بارو دسن میلے کالے، اندروں نور حیا نور ہے ذاتی، ہونٹ سکے ترہایا وانگو جان ندی وچ نہتی، جے ایک آہ درد دی مارن ہووے ملک ویرانی، کو کافاں دے سبزے سڑدے ندی رہے نہ پانی۔ کہ ایک آہ اگر وہ درد کی مار دیں تو ملکوں کے ملک ویران ہو جاتے ہیں، کو کافوں کے سبزے ختم ہو جاتے ہیں، ندیوں کے پانی خشک ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقبولوں، رسولوں، فرشتوں اور جبریل و میکائیل سے دشمنی کرے تو وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا اپنا ہی کچھ بگڑتا ہے۔ اس سے اگلی جو آیات ہیں وہ جادو کے متعلق پہلے موقع ہے قرآن مجید کا جو سورہ بقرہ میں آتی ہیں، اس میں ایک تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی کہ یہ جو جادو ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اور پھر اللہ نے اس کا کیسے ذکر کیا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے، پھر یہ ہے کہ جادو سیکھنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو جو اگلی آیات 102 نمبر سے آگے آتی ہیں سورہ بقرہ کی، تو اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ وما علیہ الا البلاغ۔